اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی سچی بات ہے کہ اس سے کوئی انسان انکار بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو۔ اب جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہے۔ ایک تو نئی جگہ ہے، نیا دنیا ہے، وہ اس میں انسان ابھی گیا ہے، آنکھ کھلی نہیں کہ فرشتے آ گئے، اور مردے کو جھنجھوڑ کر جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ انسان دہشت میں آتا ہے کہ بات کیا ہے۔ اس وقت آنکھ ابھی کھلی نہیں کہ قبر میں فرشتے پہنچے، منکر نکیر آئے اور جھنجھوڑ کر کے مردے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب انسان کا اعمال جیسا ہوگا ویسے ہی اس انسان کے ساتھ وہاں برتاؤ بھی ہوگا۔ اعمال صحیح ہے، ایمان ہے، تو پھر وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر انسان اس دنیا میں آیا، عیش موج کیا، کھایا پیا رہا، پھر چلا گیا، تو پھر وہ انسان اب وہاں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ درود شریف پڑھیے، بولے چند اشعار نعت شریف کا سنیے۔ بولے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ والہ ابد الدہور وکرمہ۔ دو چار اشعار سماعت فرمائیں کہ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی تو نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی تو نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ یہ شان پیمبر کے ممبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر، یہ شان پیمبر کے ممبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر، یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر، سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر، سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ غریبی نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ اور اس شعر کو دیکھیے، زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جو رہتا ہے پاگل کی صورت بنا کر، زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جو رہتا ہے پاگل کی صورت بنا کر، کبھی سر جھکا کر، کبھی سر اٹھا کر،
خدا جان مستان کیا دیکھتا ہے، کبھی سر جھکا کر کبھی سر اٹھا کر، خدا جان مستان کیا دیکھتا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، گنہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر، گنہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر، ملک سے یہ کہتی ہے امت مچل کر، میرے سامنے ہے شافعِ حشر جب، تو پھر میرا میزان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان ابھی اس دنیا میں ہے، جب یہ انتقال کریں گے، اب انتقال کریں گے تو ان کو قبرستان لے کے چلا جائے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کو کاندھے پہ لے کے جاتے ہیں لوگ، تو میت جو ہے چیختی ہے، پکارتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، آج جیسے تم لوگ مجھے لے کے آتے ہو، کل تمہیں بھی آنا ہوگا۔ میں تو دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن یہ دھوکہ آج تو سمجھ میں آ گیا، لیکن تم آج ہی سمجھ لو۔ لیکن انسان کو سنائی نہیں دیتا، دنیا کی کسی مشین یہ خبر نہیں بتا سکتی، کوئی سائنسداں نہیں بتا سکتا۔ اب حضور فرماتے کہ مردہ بولا کرتے ہیں، مردے کی زبان سے آواز نکلتی ہے، حضور سن رہے ہیں اس آواز کو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر نیک ہوتا ہے، مرحوم جو شخص انتقال کیا، اگر وہ نیک ہے تو وہ یہی پکارتے ہیں، اے لے جانے والوں ذرا جلدی کرو، مجھے اس منزل تک پہنچاؤ، مجھے نبی کو دیکھنا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنا ہے، نبی کی صورت دیکھنا ہے، نبی کا دیدار کرنا ہے، مجھے جتنا جلد ہو سکے لے کے چلو۔ یہ کون کہے گا؟ جس کا اعمال اچھا ہوگا، اعمال، اخلاق، کردار جس کا اچھا ہوگا وہی کہے گا کہ جتنا جلد ہو لے کے چلو۔ اب ایک بدکار انسان، ایک گنہگار انسان، جب اس کو جنازے پہ لٹایا جائے گا تو یہ اپنے گھر سے ہی چیخنا شروع کرے گا کہ اے لوگو، تم لوگ مجھے غسل دلانے کے لیے لے کے جا رہے ہو، اس لیے کہ مجھے قبر میں دفن کرو گے، کیوں لے کے جا رہے ہو، چھوڑ دو مجھے۔ جب اس کو کفن میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اب بھی چھوڑ دو، مجھے لے کے مت جانا، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اس کو جنازے پہ رکھ کے لوگ کاندھا دے کے چلتے ہیں، اس وقت یہ چیخیں مار مار کے کہتا ہے کہ خبردار، مجھے اس طرف مت لے جانا جہاں مجھے خطرہ ہے۔ اب یہ انسان کو قبرستان لے کے چلایا گیا، قبرستان لے کے لوگ پہنچے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد انسان اس مرحوم کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، قبرستان میں لے جا کے قبر میں جب رکھ دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اب لوگ وہاں سے چلتے ہیں تو مردے کو یہی لگتا ہے، یہی ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے لوگ قبر سے باہر ہے، یہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، اور جو قبر میں 2 آدمی اترا ہے یہی میرے ساتھ رہے گا۔ وہ یہی بات سمجھتی ہے، لیکن جب یہ دونوں لوگ قبر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت مردے، حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جب وہاں سے چلتے ہیں تو یہ مردے جو ہے اس کے چلنے کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ مرنے کے بعد انسانوں کا
دیکھنے کی سماعت یعنی دیکھنے کی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے، سننے کی سماعت اور دیکھنے کی بشارت یعنی دیکھنے وہ انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور ان کو آواز یعنی سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان وہاں سے چلتا ہے، لوگ ان کو دفنا کے لوگ چلنے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز کو بھی وہ انسان وہ مرحوم سنا کرتی ہے۔ اب وہ مردے یہی کہتا ہے کہ افسوس کہ آج سب کوئی چلا گیا، میں تنہا رہ گیا۔ اب یہ لوگ گھر آئے ہیں، ادھر مردے سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہ سوال کا جواب عمل کے بل بنیاد پر وہ دے پائے گا۔ ابھی وہ انسان وہ مرحوم قبر میں پہنچا ہے، اس کی آنکھ کھلی نہیں ہے، وہاں کے مرحلے کو سمجھا نہیں ہے، وہاں کی بات کو سمجھا نہیں ہے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں کیسے رہنا ہے، وہاں کا طریقہ نہیں سمجھ میں آیا، کس دنیا میں ہم آئے یہ بھی پتہ نہیں چلا ان کو۔ تب تک فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ایک ڈراؤنی شکل صورت لے کر کے زمین کو پھاڑتے اور چیرتے ہوئے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، چہرے بالکل ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں۔ تب تک ان سے سوال کر دیتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ابھی یہ سوال کا جواب منہ پہ نہیں آیا تھا کہ دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی فرشتوں کو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں گیا تھا، دنیا میں زندگی گزارا تو اپنا مالک کس کو سمجھ کے آیا ہے؟ کس کو مالک مانتا تھا؟ کس کی پوجا کرتا تھا تم؟ خدا کو ایک مانا تھا کہ نہیں مانا تھا کہ کسی اور خدا کی پوجا کر کے آیا؟ کس کو کیا کہہ کے آیا بتاؤ؟ تب تک دوسرا سوال ہوگا۔ دوسرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم کس دین کو مان کے آئے ہو؟ وہاں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم مسلمان پیدا ہوئے تھے، اسلام دھرم میں پیدا ہوئے تھے، بتاؤ تمہارا اسلام کیا ہے؟ نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی خیرات، کچھ نہیں۔ وہاں پوچھے گا صرف اتنی سی بات کہ تم جو دنیا میں گیا تھا تو کون سا مذہب اختیار کیا، کون سا دین پہ تو چلا، کس دین کو مانا، کس مذہب کو مانا، کون دھرم ہے تمہارا؟ اب دھرم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے دنیا کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہے کہ دنیا میں گیا تھا، رب کس کو کہا، دنیا میں گیا تھا کون سا مذہب قبول کر کے آیا ہے، کون سا مذہب پہ چلا ہے۔ اب وہاں اگر انسان نیک ہے، ایمان والے ہیں تو کہیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تب تک تیسرا سوال کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں؟ اب سے پہلے تو ایک مردہ اس میں دفن تھا، ایک ہی مردے کو دفن کر کے آئے ہیں سب لوگ۔ دو فرشتے اس قبر میں آ گئے، تعداد ہو گئی تین کی گنتی سمجھا جائے گا، دو فرشتے ایک میت ہے اس میں۔ اور فرشتوں کا سوال یہ بتا رہا ہے، ان کے سوال کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ فرشتوں کا سوال یہ کہتا ہے کہ ایک اور بھی قبر میں تشریف فرمائے۔ اب تعداد ہو گئی 4 کی، ایک قبرستان میں 4 کی تعداد ہے۔ فرشتے کہیں گے کیا کہا کرتا تھا؟ اب 2 سوال جو انہوں نے کیا تو دنیا کے بارے میں، 2 سوال جو انہوں نے کیا تو یہ کہا کہ دین تمہارا کیا ہے، کس دین کو مانتے ہو، دھرم کیا ہے تمہارا، دھرم مذہب کیا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے تو وہ اس وقت کے بارے میں نہیں بلکہ جیتے جی کیا مانا تھا۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا، اللہ کے نبی کو نبی مانا، رسول مانا، تسلیم کیا کہ نہیں؟ اب فرشتے کہیں گے ان کے سوال کا جواب میں کہ مومن اگر ہوگا تو کہے گا کہ یہی تو اللہ کا آخری نبی ہے، یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کے صدقے میں ہم تو دنیا میں آئے ہیں اور قبر میں بھی انہی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے تو انہی کی شفاعت سے ہم کو جنت ملے گی۔ اور اگر ایمان والا نہیں ہے، عمل مکمل نہیں ہے، ایمان صحیح سلامت نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا کہ افسوس مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، میرا دھرم کون ہے، رب کون ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے اعمال کو سنبھالیے، سدھاریے۔
یہی عمل آپ کا ہمارا کام آنے والا ہے. نہ قبر میں آپ جائیں گے تو ہم کام آئیں گے، نہ ہم جائیں گے تو آپ کام آئیے گا، کوئی کسی کا نہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کرنے گئے تھے. جب سارے ارکان کو انہوں نے ادا کیا، حج مکمل ہو گیا، تو ساتھیوں نے کہا کہ اے مالک بن دینار اب چلا جائے، آخری رات ہے وہاں پر. مالک بن دینار نے کہا کہ پتہ نہیں پھر کبھی آ پائیں گے کہ نہیں، یہاں کے زیارت کر پائیں گے کہ نہیں، ایک رات بچی ہے، مجھے عبادت کرنے دو. حضرت مالک بن دینار جو ہے عبادت کرنے کے لیے ایک کونا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آسمان سے تشریف لائے ہیں. ایک نے کہا یہ بتاؤ کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں. دوسرے نے کہا کہ 1,00,000 لوگ حج کرنے آئے. تب تک ایک نے کہا کہ بتاؤ کتنے لوگوں کی اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ سب کی حج قبول ہو گئی ہے، ایک آدمی کی حج قبول نہیں کیا گیا. ایک آدمی کا حج قبول نہیں کیا گیا. آنکھ کھلی ہے، اب پریشان ہو گئے کہ خواب میں نے دیکھا ہے، فرشتے میرے سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی حج قبول نہیں ہوئی ہے، باقی سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا گیا ہے. اب وہ سوچا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں، کہیں میرا ہی تو حج قبول نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص میں ہی ہوں. اب اسی پریشانی میں ابھی تھے کہ ایک آواز رب کی بارگاہ سے آئی کہ مالک بن دینار، ایک شخص ہے اس کونا میں بیٹھا ہوا، فلاں وادی میں ہے وہ شخص، جا کے ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری حج کو قبول نہیں فرمایا. مالک بن دینار کو تصفی ہوا کہ چلو میری حج تو قبول ہو گئی، میرے حج تو قبول ہو گئے. اب مالک بن دینار وہاں گئے، دیکھے تو وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا، جا کے جیسے ہی انہوں نے ان کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا کہ تم یہی کہنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا ہے. اب مالک بن دینار کا پسینہ چھوٹ گیا کہ خواب تو میں نے دیکھا، آواز میں نے سنا، اس کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اور اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کا حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان کا حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کعبے کے غلاف پکڑ کے ایک شخص رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے بندہ تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے. یہ روزانہ ان کا معاملہ چل رہا تھا. ایک دن ایک بزرگ نے جا کے کہہ دیا، اے شخص، جب اللہ کی بارگاہ میں تو صدا لگاتا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں تیرے گھر میں، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ تو حاضر نہیں ہے، تو پھر تو کیوں بولتا ہے بار بار کہ میں حاضر ہوں؟ اتنے میں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے شخص، تو اسے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اسے سمجھانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ جب کہتا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، اس کی آواز اتنی بھلی مجھے معلوم ہوتی ہے کہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تو حاضر نہیں ہے. اگر میں ایک بار ان کو کہہ دوں کہ تو حاضر ہے، تمہارا حج قبول ہے، تو یہ دوبارہ صدا نہیں لگائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو حاضر نہیں ہے، یہ بار بار صدا لگا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کس کی نیکی اللہ کیسے قبول کرے، اللہ جانے. وہ شخص گیا، مالک بن دینار گئے، سلام کیے، جواب دیے. ان کے بعد کہا کہ تم یہی کہنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ نے میری حج قبول نہیں فرمایا؟ مالک بن دینار نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس شخص نے کہا کہ اے مالک بن دینار، اس شخص نے کہا آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے، میں نبی کی حدیث سنایا کرتا ہوں لوگوں کو، میرا یہی کام ہے کہ حدیث دوسروں تک پہنچانا، سنانا، سمجھانا. اس شخص نے کہا کہ جب تم اتنا نیک ہو، اتنا اچھا ہو، تمہارے پاس گناہ نہیں ہے، تم نیکی ہی نیکی کرنے والے ہو، تو تم بات سن لو کہ تم تو آج آئے ہو، میں 7 سال سے حج کر کے اسی جگہ پہ آتا ہوں، جیسے ہی یہاں بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ اے شخص تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، اس لیے آج تم بھی آ گئے ہو. میں سمجھ گیا کہ پھر اللہ نے فرمایا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے، یہی تم کہنے کے لیے آئے ہو. مالک بن دینار نے جب اتنی بات سنی کہ 7 سال سے میں یہی آواز سنتا ہوں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، مالک بن دینار پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ تم 7 سال سے حج کرتے ہو اور تمہارا حج قبول نہیں ہوا.
उस शख्स ने कहा कि मालिक बिन दिनार, मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, इसलिए अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं कर रहा है। मालिक बिन दिनार ने कहा कि जब तेरे हज की कबूलियत को दर्जा मिलने के लिए तेरी माँ रुकावट बन रही है तो तू माँ को मना क्यों नहीं लेता? उस शख्स ने कहा क्या करूँ, माँ मानती नहीं है, माँ मानती नहीं है, कैसे मनाऊं? तो कहा कि बात क्या है, क्या जुर्म है तेरा, तेरी ख़ता क्या है, तेरा गुनाह क्या है कि तेरी माँ नहीं मानती है? और 7 साल से तू हज करता है, कबूल नहीं होता है, फिर भी तुमने माँ को नहीं मना पाया। उसने कहा कि मालिक बिन दिनार क्या करूं, माँ ऐसी है कि मानती नहीं है, माफ़ करती नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। कहा कि जुर्म क्या है तेरा, ख़ता क्या है तेरी? कहा कि ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ख़ता इतनी बड़ी है कि ज़बान कांपती है बयान करने से, जुर्म इतना बड़ा है, गुनाह इतना बड़ा है कि बोलने की हिम्मत नहीं मिलती है, ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं बोल सकूं। वो शख्स चादर उड़ा हुआ था, चेहरे पे नकाब था, चादर जब हटाया तो एक हाथ कटा हुआ था, पर्दा जब हटाया तो एक आँख निकला हुआ था उसका, और 7 साल हज किया। कहा कि ए मालिक बिन दिनार, तुम इतने नेक हो, इतने अच्छे हो, मेरे नबी की हदीस सुनाया करते हो, तो ये काम करो कि मेरी माँ को तुम मना दो, किसी तरह मुझे मेरी माँ से मिला दो, ताकि मेरी माँ से तुम किसी तरह मिला दो ताकि मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। हज़रत मालिक बिन दिनार ने पूछा कि बता तेरी माँ कहाँ है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरी माँ भी हज करने आई है, मेरी माँ हज करने आई है, वो भी 7 साल से हज करती है। कहा कि कहाँ मिलेगा? कहा कि मिना के वादी में देखना एक झोपड़ी होगा, उस झोपड़ी में एक चिराग जलता होगा, रात की अंधेरी में आधी रात गुजरने के बाद भी वो चिराग जलता है और उसमें कुरान पाक की वो तिलावत कर रही होगी। मालिक बिन दिनार उसी पते पे मिना के मैदान में पहुँचे, देखे तो झोपड़ी लगा है, उस झोपड़ी में एक चिराग जल रहा है और अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। इसमें इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? इन्होंने कहा मैं मालिक बिन दिनार हूँ, नबी की हदीस सुनाया करता हूँ लोगों को, अगर इजाज़त हो तो मैं भी अंदर आ जाऊँ। वो ज़ईफ़ा इजाज़त दे देती है और कहती है कि मालिक बिन दिनार अंदर आ जाओ। जब अंदर गए हैं तो क्या देखते, वो ज़ईफ़ा बैठी हुई है, चेहरे पे नकाब है, पर्दे के अंदर है। इतने में मालिक बिन दिनार ने पूछा, ए माँ बता तेरी कोई औलाद नहीं है? वो ज़ईफ़ा कहने लगी कि तू ये क्या बोल रहा है, अल्लाह का करम है मुझ पर कि अल्लाह ने एक बेटा से नवाजा है मुझे। तो फिर वो हज़रत मालिक बिन दिनार कहने लगे बता, तो तू हज करने आई है तो बेटा को साथ में लाई है कि अकेले? वो ज़ईफ़ा कहती है कि मैं तो अकेले आती हूँ, बेटा नहीं है, बेटा नहीं आता है। वो शख्स कहा बेटा कहाँ है आपका, जब अल्लाह ने तुम्हें करम फरमाया, तुम्हें बेटा से नवाजा, इतनी बड़ी नियामत तुम्हें दिया, तो फिर तू अकेले हज करने क्यों आती है? क्या तेरा बेटा दुनिया में नहीं है? क्या तेरा बेटा ज़िंदा नहीं है, या तेरा बेटा मर चुका है? क्या हुआ कि तू अकेले हज करती है, बेटा साथ में नहीं है? वह ज़ईफ़ा रोने लगी, कहने लगी क्या बताऊं मालिक बिन दिनार, मेरा बेटा 7 साल से मुझे नहीं मिला है, 7 साल से मेरे दरवाजे पर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मालिक बिन दिनार ने कहा मैं तेरे बेटा को तलाश कर दूं? वह ज़ईफ़ा कहती तेरा एहसान होगा, जल्दी करो, किसी तरह मुझे मेरे बेटा से मिलाओ। इतना कहना था, मालिक बिन दिनार अपनी जगह से उठा है, उस आदमी के पास पहुंचा जिसकी हज कबूल नहीं किया गया है। वह आदमी से जाके कहता है उठ, तेरी माँ को मैंने मना लिया है, तेरी माँ को मना के आ रहा हूँ, चलो तुम अपनी माँ से मिल लो। वो शख्स उस शख्स का हाथ पकड़ता है, मालिक बिन दिनार हाथ पकड़ के उसी झोपड़ी में उस बेटा को लाता है और आवाज़ देता है माँ दरवाज़ा खोल, तेरा बेटा लेके आया हूँ। इतना सुनना था, वो ज़ईफ़ा चीख मारती है और चिल्ला के कहती है खबरदार तुम मेरे सामने मत आना, मैं तेरी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहता हूँ, वापस चला जा, जहाँ से आया है वहीं चला जा। इतना सुनना था कि वो मालिक बिन दिनार उस शख्स से पूछा, ए नादान बता तेरी ख़ता क्या है, तेरा गुनाह क्या है, तेरा जुल्म क्या है? जब तुम यहाँ नहीं आया था तेरी माँ के सीने में दर्द कुछ और था, जब तेरी आवाज़ को उन्होंने सुन लिया है
تو وہ درد نہ جانے کیسے تبدیل ہو گیا ہے، وہ زخم کیسے ہرا ہو گیا ہے، وہ زخم ہرا میں تبدیل ہو گیا، وہ زخم بڑھ گیا ہے، تو نے کون ایسا ظلم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ظلم کیا ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے خطا کیا کی ہے، اے مالک بن دینار میں پریشان میں ہوں۔ اتنے میں مالک بن دینار نے جب یہ آواز سنا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا، ماں کہہ رہی ہے کہ تم میرے سامنے مت آنا، چہرہ مت دکھانا، وہی ماں تھی جو ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اب ماں کہہ رہی کہ خبردار میرے آگے مت آنا۔ اے میرے دوستو، اگر ماں روٹھ جائے، باپ روٹھ جائے تو پھر جنت کوئی دلا نہیں سکتا ہے۔ آج اگر ماں باپ روٹ کے اس دنیا سے چلے جائے تو لاکھ قرآن خوانی کیجئے، کلمہ شریف پڑھتے رہیے، ان کا ثواب، ان کا اجر تو انہیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، جو کرے گا اس کو ملے گا۔ لیکن اگر ماں روٹ کے گئی ہے، باپ روٹ کے گیا ہے تو پھر جنت ملنے والا نہیں ہے۔ ایک ماں ناراض ہے تو اللہ 7 حج کو نہ قبول نہیں کیا، اور حج جس کی قبول ہو جاتی ہے تو میرے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، میرے نبی بتا رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو حج کر کے نکلتا ہے خانہ کعبہ سے، وہ انسان گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیا۔ مالک بھی دینار کہنے لگے، اے نادان بتا خطا تیری کیا ہے، ظلم تیری کیا ہے کہ تیری ماں نے آپ ہی کہہ دیا۔ آج سے ابھی سے کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اے بیٹا، اے مالک بن دینار مجھے بیٹا سے ملا دو، احسان ہوگا تیرا، لیکن تیری آواز سنتے ہی زخم ہرا ہو گیا، درد ہرا ہو گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اے مالک بن دینار میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ مالک بن دینار وہاں سے چلنے لگے، اس شخص نے مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا، اے مالک بن دینار جب یہاں آ ہی گئے ہو تو ماں سے ملا دو، ماں سے معافی دلا دو، میں تیرا احسان قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ تب مالک بن دینار نے ماں سے پوچھا کہ اے ماں بتا، آخر اس نے خطا کیا کیا ہے جو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ماں بولی کہ بیٹا تو جاننا چاہتا ہے کہ اس نے خطا کیا کیا ہے اور میں معاف کیوں نہیں کر رہی ہوں؟ کہا کہ بتا میری ماں کیا بات ہے؟ اس کی وہ ضعیفہ کہنے لگی کہ اے مالک بن دینار سن، ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، یہ شراب پی کر کے دین میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، میں روزے کی حالت سے تھی اور قرآن پاک کی اس وقت میں تلاوت کر رہی تھی، یہ شراب پی کر کے میرے گھر میں آیا تھا، رمضان کا دن تھا، دن دوپہر کا تھا، اس کے ہاتھ میں گوشت کا تھیلی تھا اور یہ لا کے کہا کہ ماں گوشت بنا دے۔ میں نے کہا کہ نادان تو روزہ نہیں رکھا ہے، اوپر سے یہ ظلم کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی کر کے آیا ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گوشت بنا دے۔ یاد رکھ میں شام سے پہلے میں تیرے کھانے کا کوئی بھی چیز نہیں بناؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا تھا اور اتنے زور سے مارا تھا کہ میرے آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تھا، اور یہیں تک نہیں، وہ تماچا مارنے کے بعد اس نے مجھے ڈھکیل دیا تھا، تنور میں گر گئی تھی، یہ دیکھ میرے ہاتھ ابھی تک جلے ہوئے ہیں، ان کے نشان میرے بدن میں ابھی تک موجود ہے۔ وہ ضعیفہ ہاتھ سے اپنا کپڑا ہٹاتی ہے، مالک بن دینار کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جلے ہوئے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ چہرے سے وہ ضعیفہ پردہ ہٹاتی ہے تو اس کے آنکھ چہرے پہ نہیں ہے، اس کے آنکھ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، مالک بن دینار نے کہا، اے ضعیفہ، اے آج تو تم کو بیٹا کو معاف کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ جو ہاتھ تیرے جلے ہے وہ ہاتھ تیرا بیٹا نے اپنا بھی ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ جو ضعیفہ کہہ رہی تھی کہ میں معاف نہیں کروں گا، مالک بن دینار نے کہا، اے ضعیفہ آج تو معاف کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ جو ہاتھ تیرے جلے ہیں وہ ہاتھ اس نے اپنے کاٹ لیے ہیں، جو آنکھ کا ڈھیلا تیرا نکل گیا ہے اس نے بھی اپنی آنکھ کو نکال دیا ہے، یہ بھی اپنی آنکھ کو اپنے جسم سے جدا کر دیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس کی ماں ہاتھ پھیلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آ میرے گلے سے لگ جا، اے بیٹا تو نے ہاتھ کو کیوں کاٹ دیا ہے، آنکھ کو کیوں نکال دیا ہے؟ وہ مرد کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا، اے ماں جیسے ہی میں تم کو مارا تھا، میں تم کو مارا تھا، تنور میں ڈھکل دیا تھا، اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا میں نے سمجھا کہ اسی ہاتھ سے میں تمہیں مارا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ جس ہاتھ کو اپنی
माँ पे उठाया वो हाथ मेरे पास हो, इसलिए उस हाथ को मैंने काट के फेंक दिया और तेरी आंख निकल गई, इसके बदले में मैंने अपनी आंख निकाल दी। मालिक बिन दिनार कहते हैं वो ज़ईफ़ा रोने लगी और कहने लगी, हे बेटा, जब अल्लाह ने कहा था कि तेरा हज कबूल नहीं करूंगा, उसी दिन तू किसी को लेके मेरे पास क्यों नहीं आ गए थे? अगर तू किसी को लेके आ जाता और मुझसे कह देता, ए माँ तू नाराज है, अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं फरमाता है, तो उसी वक्त मैं तुझे माफ़ कर देती और तेरा आँख भी बच जाता, तेरी आँख भी बचती, तेरा हाथ भी बचता। अब तूने ये हाथ पैर कटवा के तब मेरे पास आया है। वो ज़ईफ़ा रब की बारगाह में कहती है, मौला ए परवरदिगार तू गवाह बन जा, मैंने अपने बेटे को दिल से माफ़ कर दिया। इतना कहना था, मालिक बिन दिनार चलने लगा है, आवाज़ आती है आसमान से, ए मालिक बिन दिनार इतना कर दिया है तो एक काम और भी कर दे, इसकी माँ से कह दे और इस शख्स से कह दे कि जैसे ही इसकी माँ दिल से माफ़ किया है, इसके माँ के सदके में अल्लाह ने इसके सातों हज को कबूलियत का दर्जा दे दिया है। सातों हज को कबूलियत का दर्जा दे दिया, कबूल फरमा लिया है। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप बहुत अहमियत रखती है। अगर माँ बाप सलामत है तो उनको खुश रखिए, अगर माँ बाप नाराज़ हो गए ना फिर कोई हमारी नमाज काम आएगी ना हज काम आने वाला है, कोई इबादत काम नहीं आएगी। इबादत को अगर मकबूलियत का दर्जा देना है तो माँ बाप को खुश रखिए। माँ बाप ही हर इंसान के लिए उसके सबसे बड़ी मस्जिद है, उनके सबसे बड़ी मस्जिद है, इसलिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाज़ा है। ये दोनों अगर नाराज़ हो गए तो फिर कोई भी जन्नत नहीं दिला सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस शख्स से अपना चेहरा फेर लेंगे जो माँ बाप का गुस्ताख मैदान माशर में पहुँचेगा। नबी उनकी शफात नहीं करेंगे, चेहरा फेर लेंगे, कोई जन्नत दिलाने वाला नहीं होगा। अगर जन्नत चाहिए तो माँ बाप को राज़ी कीजिए, माँ बाप को खुश कीजिए। माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर सदका कीजिए, खैरात कीजिए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उनके नाम पर खैरात करो, सदका दो। मेरे दोस्तों, जैसे ज़िंदा आदमियों को खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत है, ऐसे मुर्दे को भी ज़रूरत है। लेकिन मुर्दे को अब आपकी खाना की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सवाब की ज़रूरत है, नेकी की ज़रूरत है। अगर उसके पास नेकी पहुंचती है वो खुश हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके घर से कोई इंतकाल करता है उसको कब्र में रख देते हैं और वो मुर्दे जो है हर जुमरात को, शाम को, असर की नमाज के बाद अपने कब्र से बाहर निकलती है, या जहाँ उनको मंजिल मिली है, ठिकाना मिला उसको रूह को रखने के लिए। किसी की रूह जो है मकाम इल्लियन सिज्जीन, किसी की रूह उसके कब्र में, किसी की रूह आबे ज़मज़म में, किसी की रूह आसमान में, किसी की रूह ज़मीन में। यानी जैसा मर्तबा वो इंसान दुनिया में करके गया, दुनिया में रखता था, उसी शान के मुताबिक उनको वहाँ जगह मिलेगी। नेक है तो कहीं और जगह, और नेक है तो और जगह, और नेक है तो और जगह। जैसा अमाल होगा दर्जा उसी तरह वहाँ मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र से जो है रूहें निकला करती है और आकर के अपने घर के छत पर खड़ी हो जाती है और यही पुकारती है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे घर वालों, मैं दुनिया छोड़ के चला गया हूँ। आज ना मैं नेकी कर सकता हूँ ना बदी कर सकता हूँ, तुम तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मेरे नाम पे सदका दो, खैरात दो। ये असर की नमाज के बाद से लेकर के पूरी रात, पूरा दिन रहती है और असर, फिर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद ये रूहें वापस हो जाती है। ये रूहें वापस होती है। अगर कोई शख्स, उनके घर वाले उनके नाम पे सदका करता है, खैरात देता है और उनके नाम पे खर्च करता है, नेकी का काम करता है, सवाब का काम करता है, वह रूहें जो है दुआएं देते हुए वापस होती है और कहती है, मौला ये मेरा बेटा है, मेरे नाम पे सदका किया है, ये मेरी बेटी है, मुझे सवाब दिया है। ए परवरदिगार, आज मैं दुआ करता हूँ कि मौला आज मैं दुनिया में तो नहीं हूँ लेकिन मेरे औलाद को भलाई अता फरमा, मेरे औलाद को इज्जत
عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، مولا میرے اولاد کو رزق عطا فرما۔ اے میرے دوستو، ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ رزق جو ہمیں کھانے ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ جو رزق آپ کے دسترخوان پہ اترتی ہے یہ آپ کی محنت ہے اور ماں باپ کی دعا ہے۔ اس میں محنت تو آپ کی ہے، وسیلہ ماں باپ کو بنایا گیا ہے۔ اگر جس کی ماں اس سے ناراض ہو، باپ ناراض ہو، پھر اسے روزی نہیں دیا جاتا ہے، اس کو رزق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ رزق کا تعلق ماں باپ کے وسیلے سے جڑا ہوا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہو تو پھر اس کو رزق نہیں ملتا ہے۔ لیکن بیٹا کتنے بڑے غدار کیوں نہ ہو، ماں باپ اس کو معاف کر ہی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ باپ ہے اور ماں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بچہ کتنوں ہی اسے مصیبت دے، تکلیف دے اور پریشانی پہنچا دے، لیکن ماں باپ اس کے دل میں، اس کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی سوچ کے نہیں رکھتا کہ میرا بیٹا یہ ہو جائے یہ ہو جائے، نہیں، بلکہ ماں باپ تو رب کی رضا کے لیے اسے معاف کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن رزق جو ہمارے پلیٹ میں آتی ہے، ہم جو کھاتے ہیں، آپ جو کھاتے ہیں، تو یہ صرف محنت ہماری ہوتی ہے، وسیلہ ماں باپ ہے۔ جس دن ماں باپ یہ وسیلہ ماں باپ کا ٹوٹ جائے، اس کو رزق نہیں ملتی ہے، کھانے نہیں ملتا، اسے بھوکا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ وسیلہ ماں باپ ہے۔ تو ماں باپ کی شان کو، عزت کو، مرتبہ کو سمجھیے کہ اللہ نے پوری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہی رکھ دیا۔ اللہ نے اپنی جنت ماں باپ کے قدم کے نیچے رکھا اور کہہ دیا کہ جو ان کا وفادار ہوگا جنت انہی کو ملے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ قبر میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا جملہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اور حساب سے پہلے اپنے حساب کا محاسبہ کر لو، دیکھ لو کہ کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جیتے جی کہیں اکیلے ایک کونے میں کسی جگہ پہ سناٹے میں جا کے بیٹھ جائے، چاہے دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ ہم مر چکے ہیں، اب وہ یہ سوچے کہ ہم مر چکے ہیں، قبر میں ہم مر چکے ہیں، مجھے نہلایا گیا، کفن دیا گیا، جنازے کی نماز بھی ہو گئی، لوگ کاندھا دے کے قبرستان لے کے گئے، 2 آدمی ہم کو قبر میں اتار دیے، قبر کو بند کر دیے، کوئی سراغ باقی نہ رکھا، کدھروں سے کوئی سراغ نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ وہاں سے چلے، منکر نکیر آ گئے ڈراؤنی شکل و صورت لے کر کے، اور مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا گیا۔ ابھی میں قبر میں پہنچا تھا کہ میری آنکھ نہیں کھل پائی تھی، وہاں کے مرحلے کو نہیں سمجھ پایا تھا، وہاں کے طریقے کو نہیں سمجھ پایا، وہاں کے زندگی کو نہیں سمجھ پایا، تب تک منکر نکیر آئے اور مجھ سے سوال کیے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت میری زبان بند ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ زبان نہیں کھل رہی ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں؟ زبان نہیں کھل رہی ہے۔ اس پر غور کرے، اس کے بعد پھر سوچے کہ اگر ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آواز آتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، دنیا کی نعمت انہوں نے کھایا ہے، میرا دیا ہوا کھایا پیا، زندگی گزارا، عیش موج سب کیا، اور یہاں کے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس کے قبر میں آگ کی بچھونا بچھا دو، فرشتوں کو مسلط کر دو، عذاب کو مسلط کر دو، اسے عذاب دیا جائے، اور اگر جواب دے دیے تو جنت سے بچھونا لا کے بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور ان کے لیے عیش و آرام کا ٹھکانہ دکھا دو اسے۔ بندہ یہ سوچے، تو یہ سوچنے کے لیے کہا گیا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب بندہ یہ سوچے گا تو یقیناً میرے دوستو اس بندے کا قدم نہیں بکے گا، گناہ کی طرف وہ نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ آخرت کا ہی خیال کرنا کامیابی ہے۔ اور حساب سے پہلے اپنے حساب کا محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے، آنکھوں کو بند کیجئے اور سوچئے کہ میں میدان محشر پہنچ گیا ہوں، میزان کا پلہ سامنے ہے۔ میزان کا پلہ اسے کہتے ہیں جو ترازو کا پلہ ہوتا ہے۔ یہ ترازو کا پلہ اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ترازو کا پلہ وہ کتنا بڑا ہے جس پر تو بروز محشر
بندے کا نام اعمال رکھ کے تولے گا، حساب اس میں رکھا جائے گا اور اس کو وزن کیا جائے گا۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ابراہیم نے کہا مولا تو نے میرا نام خلیل رکھا ہے، اپنا دوست بھی بنایا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنی تمنا ظاہر کی۔ اللہ نے کہا جب دیکھنا ہی چاہتے ہو تو لو میں پردہ کو ہٹاتا ہوں۔ جب پردہ ہٹا تو سامنے ترازو کا پلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہنے لگا مولا وہ کون ایسا بندہ ہوگا تیرا جو اس ترازو کے پلے پہ اس کا نام اعمال رکھا جائے گا اور نیکی سے وہ پلہ بھر جائے۔ یہ ترازو کا پلہ اتنا بڑا ہے کہ 7 طبق زمین 7 طبق آسمان اس کے ایک پلہ میں رکھا جائے تو پھر بھی خالی رہے گا، بھرے گا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں میزان۔ میزان کا پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان اٹھا کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو پلہ بھرے گا نہیں، خالی رہے گا۔ اور وزن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ترازو کا حال یہ ہے کہ وزن جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ پلہ نیچے جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے۔ لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا، ترازو کا پلہ جب سامنے ہوگا جس میں ایک طرف نیکی رکھی جائے گی ایک طرف برائی رکھی جائے گی، جو وزن زیادہ ہوگا وہ پلہ اوپر اٹھے گا۔ جو پلہ اوپر اٹھ گیا سمجھے اسی کا وزن زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا وہ کون ہوگا جس کے نام اعمال میں اتنی نیکی ہوگی کہ اس ترازو کا پلہ بھرے گا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرے بعد ایک آخری نبی جائے گا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ان کی امت کو یہ مقام دوں گا، یہ مرتبہ دوں گا کہ اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، الحمدللہ پڑھ دے گا تو اسے میں اجر اور ثواب اتنا دوں گا کہ ایک پلہ کی بات کرتا ہے دونوں پلہ بھر کے نظر آئے گا، دونوں پلہ بھرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ مقام صرف ہم لوگوں کو ملا ہے، یعنی میرے نبی کی امت کو ملا ہے۔ ویسے تو سب میرے نبی کی امت ہے، حضرت ابراہیم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک، لیکن اس میں طبقہ بانٹا گیا، ابراہیم کی امت یہ، اسماعیل کی امت یہ، اور نبی کی امت وہ یہ۔ لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے وہاں سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہ میرے نبی کی جو امت ہے ان کو یہ مقام دیا گیا۔ تو وہاں ترازو کا پلہ ہوگا، اس میں نام اعمال رکھا جائے گا، سب کے سامنے حساب ہوگا، جو پلہ زیادہ وزن ہوگا اسی کو وزندار سمجھا جائے گا، چاہے وہ نیکی کا ہو یا بدی کا ہو۔ تو اس وقت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ خیال رکھے کہ حساب سے پہلے اپنے محاسبہ کا مطلب یہ ہے، اپنے حساب کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میزان کا پلہ سامنے ہے، میرا اعمال رکھا گیا ہے، ایک طرف نیکی بھی ہے ایک طرف بدی بھی ہے۔ اگر نیکی بھاری ہے تو آواز آتی ہے کہ جنت بھیج دو، بدی بھاری ہے تو آواز آتی ہے کہ اس کو جہنم بھیج دو۔ اس وقت کون مجھے بچائے گا؟ اس وقت رب کے سامنے میری سفارش کون کرے گا؟ تو اس کا خیال دنیا میں کرنا چاہیے انسان کو، یعنی انسان اپنے اس ساتھی کے طرف توجہ دے جہاں ہمیشہ اس کے ساتھ دینے والے جو ہیں، اس کا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ اس کا اعمال ہوگا، اس کی نیکی ہوگی۔ آج جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی ایصال ثواب کے تعلق سے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ماحول آج ملا ہے، لیکن آنے والا دن مشکل ہے۔ جب ہم لوگ آپ لوگ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو یہ سب دیکھنے جو مل رہا ہے ماحول، تو یہ مشکل بہت ہے کہ اس وقت قرآن خوانی ہوگا کہ قرآن خوانی ہوگی کہ نہیں، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو خود تیاری کیجئے، وقت نہیں ہے، کس کو جانا ہے کب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، یہ کب چلا جائے گا بہہ جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو حساب سے پہلے اپنے حساب کا محاسبہ کرنے کا یہی مطلب ہے، اور موت سے پہلے مرنے کا یہی مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ ہم جب مر کے وہاں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، پھر ہمارے اندر جان پیدا ہوگی، سوال ہوگا ہم اس وقت کیا کریں گے؟ اگر عذاب میں پھنس گئے تو کوئی بچانے والا
تمہارا نہیں ہوگا۔ بہت حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں لوگ چیخیں مارتے ہیں، چلاتے ہیں کہ مولا تو مجھے ایک لمحہ کے لیے مہلت دے دے اور دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کے سوا میں کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جو ایک بار آ جاتا ہے جسم کے ساتھ جانے کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا، کوئی نہیں آ پائے گا۔ پھر وہاں جو سزا ملے گی اسے بھگتنا ہوگا، نہ موت آئے گی نہ چین ملے گی۔ اگر وہاں چین اور سکون کی زندگی چاہیے تو یہیں سے کام کر کے جانا ہوگا۔ آج جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، اورنگزیب کے ابا یعنی مرحوم قمرالزماں صاحب انتقال کر گئے، کچھ دن پہلے ہمارے بیچ میں تھے، آج نہیں ہے۔ اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے وہ نہیں ہے، آج ان کے میلاد میں ہم ہیں، کل ہمارا بھی میلاد کوئی منائے گا اور یہی کہے گا کہ ہم ان کے نام پہ اصالِ ثواب کرتے ہیں، یعنی اس وقت کھانا بھی بنے گا، گوشت بھی بنے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے لوگ، میلاد بھی منائیں گے اور میلاد میں تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ فقط سب ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، فقط سب ہوگا، آپ کے نام سے ہے تو آپ نہیں ہوں گے۔ جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مولا آج وہ نہیں ہے، ان کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، مولا ان کی خطا کو بھی معاف کر دے، ہماری بھی خطا کو معاف کر دے اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، ہم کو بھی دے۔ مولا جیسے آج وہ نہیں ہے، کل ہمارا بھی کوئی، ہمارے لیے بھی کوئی محفل سجائیں گے، ہم وہاں نہیں ہوں گے اور جشن بھی منایا جائے گا، میلاد بھی منایا جائے گا، کھانا بھی تقسیم کیا جائے گا، عمدہ عمدہ مٹھائی بھی بانٹا جائے گا، سب لینے والا ہوگا، فقط ہم نہیں ہوں گے۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم کسی کے نام پہ آج بیٹھ گئے، چائے پی لیے، بسکٹ لے لیے، شنی لے لیے، کھانا مل گیا ہمیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ایک دن ہم بھی ویسا ہی ہونے والے ہیں کہ فقط ہم نہیں رہیں گے، سب رہے گا، پوری بھیڑ رہے گی وہاں، پورے دنیا کے لوگ موجود رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے اس بھیڑ میں، اور میرے نام سے جشن منائے گا لوگ، اس کو یاد رکھیے۔ تو صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیجئے، زیادہ جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن کیا کیجئے۔ اگر نہ کر پاتے ہیں تو پانی ہی ایک گلاس صدقہ کیجئے، یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر کے پانی پیا کیجئے، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھایا کیجئے، آپ کا تو پیٹ بھی بھر جائے گا۔ اس کے بعد کہیے کہ مولا میں نے جو بسم اللہ پڑھا نا، اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے، مولا اس کا ثواب میرے ماں اور باپ کے روح تک پہنچا دے اور اسی کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے، یہی بہت بڑی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرحوم جو قبر سے اٹھ کے گھر آئے ہیں اور دیکھتے رہتی ہے کہ کون میرے نام پہ کیا کرتا ہے، اگر اتنا ہی آپ ان کے لیے کریں گے تو یہ کافی ہے، ان کے لیے بہت ہے ان کے لیے، اور وہ خوش ہوتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے واپس جائیں گے۔ پھر آئیں گے کب؟ پھر جمعرات کو آئیں گے۔ یہ روحیں قبر سے باہر نکلتی ہے، لیکن انسان اور جنات کو نہ ان کی آواز سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، کچھ نہیں، باقی ہر مخلوق اسے دیکھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ انسان اور جنات کے نظر سے اس کو پردہ رکھا گیا، ورنہ پھر بہت اگر دکھائی دیتا تو کوئی بھی اپنی ماں کو جانے نہیں دیتا، واپس باپ کو جانے نہیں دیتا، بھائی کو جانے نہیں دیتا، مرنے کے بعد بھی پکڑ کے رکھتا کہ رہو یہی۔ اس لیے پوشیدہ کر دیا گیا اس میں۔ انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب سن سکتا ہے، لیکن ایک مردے کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، ایک مردے کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ روح جس کو کہتے ہیں، روح نہیں دیکھ سکتا انسان، اور یہ روح ہی ہے سب کچھ انسان کا۔ یہ جسم میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ مٹی ہے ایک۔ اس جسم میں جب تک روح موجود رہتی ہے تب تک یہ جسم کام کرتا ہے، ہاتھ بھی ہے چل رہا ہے، پیر بھی ہے چل رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد روح جب نکلتی ہے تو کیا اس انسان کے پاس ہاتھ نہیں رہتا ہے؟ آنکھ بھی رہتی ہے، ہاتھ بھی رہتا ہے، زبان بھی رہتی ہے، پیر بھی رہتا ہے، نہ وہ بھاگ پاتا ہے، نہ کچھ کر پاتا ہے، نہ کسی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے سامنے بول پاتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک چیز اس میں نہیں ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہی حقیقت ہے، اس کا نام روح رکھا گیا۔ وہ جب نکل جائے جسم سے پھر وہ جسم بیکار ہے۔ ایسے ہی عبادت ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں غیر مسلم ہے، بڑا ایماندار ہے، لیکن ایماندار نہیں ہے۔ اسی جسم کے اندر ایک چیز اور رکھا گیا ہے جو یہ بھی دکھائی نہیں دیتا کسی کو۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں، میری روح لمبی ہے کہ ناٹا ہے؟
موٹی ہے کہ دبلی ہے کہ پتلی کسی کو دکھائی دیا؟ بلکہ سامنے ہم بیٹھے ہیں سب کے. آپ کی روح کالی ہے کہ گوری ہے ہم نہیں جانتے ہیں، کس حال میں ہے یہ بھی نہیں جانتے ہیں. ایسے ہی اللہ نے بندوں کے اندر ایک چیز اور چھپا کے رکھا ہے. لوگ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اگر ایمان ہے تب اس کا جزا ملے گا. اچھا کام کرے گا، ایمانداری سے چلے گا، سچائی کے راستے پہ چلے گا، ایمان ہے تب اس کو جزا ملے گا. اگر ایمان نہیں تو پھر وہ اچھا کام کرے پھر بھی سزا ہے، برا کام کرے پھر بھی سزا ہے اس کے لیے. اور ایمان ہے تو اچھا کام کرنے سے جزا ہے، برا کام کرنے سے سزا. تو ایمان بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اعمال دکھائی دیتا ہے. جیسے جسم میں جسم دکھائی دیتا ہے، روح نہیں دکھائی دیتی ہے، ایسے انسان کو اعمال دکھائی دیتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے سب دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دکھائی دیتا، وہ خود جانتا ہے. تو یہ دو چیزیں بہت قیمتی ہے. اگر ایمان نہیں تو کسی عمل کا جزا اسے نہیں مل سکتا ہے. اگر ایمان صحیح ہے تو پھر ہر اچھے عمل کا جزا اس کو ملے گا. تو ایمان بھی نہیں دکھائی دیتا، روح بھی نہیں دکھائی دیتی کیسی ہے. اور یہ دونوں حقیقت ہے، یہ دونوں ہی سب کچھ ہے. اگر یہ جسم میں موجود ہے تو جسم حرکت کرتا ہے، جسم میں موجود ہے تو آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، زبان بول سکتی ہے. جسم سے نکل جائے تو پھر یہ مردہ ہو جاتی ہے، کوئی کام کا نہیں رہتا ہے. ایسے ہی ایمان اگر اندر محفوظ ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، ایمانداری بھی قبول ہے، سچائی بھی قبول ہے، تجارت بھی قبول ہے، ہر قدم پہ ثواب بھی اسے ملتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اب اگر کلمہ نہیں پڑھا، سچے دل سے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، خدا کو ایک نہیں مانا، وحدہ لا شریک نہیں مانا، قبر کو نہیں مانا، حساب کو نہیں مانا، جنت کو نہیں مانا، دوزخ کو نہیں مانا، دین کی ضروریات میں سے کسی ایک چیز کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر. اب اس کو کوئی جزا ملنے والا نہیں ہے. اور دین کی ضروریات میں سے ساری باتوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر اس کو نیکی ملنے والی ہے. تو یہ دونوں چیز کیا ہے؟ ایمان ہی اصل چیز ہے اور روح ہی اصل چیز ہے. ایمان اگر ہے تو عمل قبول ہے، ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں ہے. ایسے ہی اگر روح ہے تو پھر جسم میں حرکت ہے، جسم میں چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، کھا سکتا ہے، ہر کچھ وہ کر سکتا ہے. تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس مقصد سے ہم لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، مولا جس مقصد سے ہم لوگوں نے قرآن خوانی کیا ہے، مولا اس مقصد کو تو قبول فرما اور ان تمام کا ثواب مرحوم محمد قمرالزماں کے روح کو نذر ہے قبول فرما. مولا ان کے درجات کو اپنے حبیب کے صدقے میں بلند عطا فرما. آئیے صلاۃ و سلام پڑھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.